آپ نے کیا مقدمہ بلڈ کیا؟ آپ نے کہا جی صوفی جو ہیں وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور وہ اپنے ناموں کے حوالے سے کوئی مذہب لے کے آئے تھے. دنیا میں جب بھی کوئی آئیڈیالوجی کسی نے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے تو عملی تواتر بتاتا ہے کہ یہ کس سورس سے آ رہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کے آئے, قرآن عملی تواتر سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر نے کیا, حضرت عمر نے کیا, حضرت عثمان نے کیا, مولا مرتضیٰ نے کیا, ائمہ اہل بیت نے کیا. قرآن ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص اپنے نام کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھاتا پھر وہ عملی تواتر سے آگے ٹرانسمٹ بھی تو کرتا کہ تم بھی یہ آگے بتانا, تم بھی یہ آگے بتانا, تم بھی یہ آگے بتانا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر پیر میر علی شاہ گولڑوی تک چشتیوں کی لمبی لائن ہے. کسی نے اس عبارت کو پریزنٹ ہی نہیں کیا کبھی, عملی تواتر اس کا ہوا ہی نہیں ہے. مطلب آپ جہلم کے سکاٹ لینڈ یارڈ میں خود ہی انویسٹیگیشن کریں, خود ہی پروسیکیوشن بنے, ڈیفینس آپ دیں نہیں, اور آپ کی تحقیق کا یہ لیول ہے کہ جو عبارت آپ کے سامنے آتی ہے وہ چاہے ڈوبیس آتھرشپ والی ہو, آپ کہتے ہیں جی اسی آتھر کی ہے. اس سے بڑی سٹوپڈٹی نہیں ہو سکتی. بات کریں گے پاکستان کے اسلامی اور روحانی پہلوؤں کی. تو گزشتہ سیگمنٹ میں ہم نے قیام پاکستان میں صوفیزم کی تعلیمات پر بات کی تھی اور جانا تھا کہ برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کرام نے اپنے کردار اور تعلیمات سے کس طرح اسلام کی تبلیغ کی. مگر اس ٹاپک سے متعلق سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے متعدد اعتراضات اور سوالات اٹھائے. آج لوگوں کی تنقید, سوالات اور اعتراضات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے ریسرچ اسکالر فہد علی کاظمی صاحب. تو کاظمی صاحب کیا جواب دیں گے پھر آپ لوگوں کو جو تنقید کر رہے ہیں, اعتراضات کر رہے ہیں؟ تھینکس الاٹ جی, بہت شکریہ. الحمدللہ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پچھلا ہمارا اس کے اوپر ڈائلاگ ہوا لوگوں نے بہت پسند کیا الحمدللہ. اور مجھے اقبال کے وہ اشعار یاد آ رہے تھے. علامہ صاحب فرماتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. واہ 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 واہ. قدسی الاصل ہے, رفت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے, گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا. کیا کہنے. یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں یہ رسپانسبلٹی اس سیگمنٹ کے ذریعے عطا کی کہ یہاں سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, صحابہ کرام کی, اہل بیت کرام کی, اور خاص طور پہ اس وقت اولیاء اللہ کی شانوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور دفاع کر رہے ہیں الحمدللہ. سوشل میڈیا کے اوپر جو سوالات اٹھائے گئے اور جو یہ آواز بلند ہوئی کہ جی بابے تے شاہی کوئی نہیں جی, اب یہ جملہ بذات خود بڑا ہی عامیانہ ہے اور یہ کوئی اسکالرلی جملہ نہیں ہے. اور بہت عرصے سے یہ کیونکہ آواز بلند تھی اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید کہ یہ بڑی سیریس آواز ہے, اس کے پیچھے شاید کوئی بہت ہی بڑا کوئی آرگومنٹ ہے. مگر اس آواز کے پیچھے دو ہی آرگومنٹس ہیں. ان کا جو مقدمہ ہے وہ صرف دو نکاتی ہے, وہ باقی سب پھیلاؤ ہے, باقی سب وہ ربشی ہے. تو وہ جو دو ان کے بنیادی اعتراضات ہیں, میں آج ان میں سے ایک کو خاص طور پہ ایڈریس کروں گا, لیکن اعتراضات ان کے سن لیں پہلے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء سے منسوب کتابوں میں گستاخانہ عبارات ہیں جس کی وجہ سے ہم ان صوفیاء کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. صحیح. تو ایک اعتراض ان کا یہ ہے اور وہ اس کے آگے کہانی بنتے ہیں. اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ ان صوفیاء کے پاس ایسی ایسی کرامات اور ایسے ایسے میریکلز تھے جو ہسٹری میں ہمیں انبیاء سے, صحابہ سے یا اہل بیت سے بھی ملتے نظر نہیں آتے. اچھا, مطلب یہ ان کا دوسرا اعتراض ہے کہ جو میریکل سٹوریز ہیں جو ان ہستیوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہے, اور کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے تو ان کے پاس کیسے ہیں. تو یہ ایک آرگومنٹ ہے. میں اس آرگومنٹ کو تو اگلے پروگرام کے اندر ایڈریس کروں گا کہ کرامت ہوتی کیا ہے, معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے, صوفیاء کرامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اور کیا واقعی ایسا ہے جو یہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ ایک علیحدہ ہم سیگمنٹ اس کے اوپر کریں گے, کرامات کے اوپر وہ ہم کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں گستاخانہ عبارات کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے, دنیا میں کسی بھی کتاب میں کوئی عبارت لکھ دی جائے اور کتاب ہو 1000 سال پرانی, تو میں آج کا ریڈر ہوں, تو میں جیسی کتاب کھولوں گا تو کیا میں فوری طور پہ یہ کہہ دوں گا کہ یہ اس آتھر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے؟ یہ محققانہ بات نہیں ہے. صحیح. یہ تحقیق کی بات نہیں ہے. اگر آپ واقعی محقق ہوتے, آپ سینیٹری ورکر نہ ہوتے, آپ واقعی ریسرچر ہوتے,
تو آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ آئے گا آپ ٹیکسٹ کو اینالائز کریں گے. اب میں ٹیکسٹ کے انالیسس سے بھی پہلے ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کہیں پر کوئی جرم ہوا, کرائم سین جب ہوتا ہے تو ایک آدمی آپ نے پکڑ لیا, جی یہاں پہ مرڈر ہوا تھا, اس ملزم وہاں پہ کھڑا تھا اور یہ لگتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے جی, تو اب کیا ہوگا, ایک پورا پروسیس شروع ہوگا. پولیس انویسٹیگیشن کرے گی, انویسٹیگیشن کے بعد ایک پروسیکیوشن ہوگی, عدالت کے اندر کیس جائے گا, اور پھر ڈیفینس بھی ہوگا. آپ دفاع کا حق بھی اس ملزم کو دیتے ہیں, بھائی تم نے واقعی قتل کیا ہے. جی جی. پھر کراس ایگزامینیشن ہوگی ایویڈنس کی, اس کے بعد کہیں جا کے جج جو ہے فیصلہ کرتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا, آپ نے ایک عبارت دیکھی, اس عبارت کے اوپر انویسٹیگیٹر بھی آپ ہی خود, پروسیکیوٹر بھی خود آپ ہی, اور اس کے بعد ڈیفینس آپ نے دیا کوئی نہیں, اور آپ نے ججمنٹ بھی پاس کی. ججمنٹ صرف عبارت پہ پاس نہیں کی آپ نے, آپ عبارت پہ پاس کرتے, ہم آپ کے ساتھ ہوتے کہ یہ عبارت گستاخانہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ جرم کمٹ ہو چکا ہے, یہ خواجہ صاحب نے کہہ دیا ہے, یہ علی حجویری نے کہہ دیا ہے. اور یہاں پہ آپ نہیں رکے, آپ نے کہا علی حجویری کو رسپیکٹ کرنے والے, معین الدین چشتی اجمیری کو رسپیکٹ کرنے والے, ان ساروں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور یہ گستاخانہ عبارت کی وجہ سے یہ سب گستاخ ہیں, یہ راندہ درگاہ ہے. آپ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ دین کے غدار ہیں, آپ نے تو ٹریزن لگا دی ہمارے اوپر. تو اب یہاں پر ذرا رکیں, انالیسس کریں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بایوگرافی ہمارے پاس موجود ہے. ایک عبارت آپ کے سامنے آتی ہے, عبارت گستاخانہ ہو سکتی ہے, 99 دوسری عبارات اسی کتاب میں موجود ہے, جس میں توحید کی بات ہے, جس میں ختم نبوت کی بات ہے, جس میں اہل بیت سے محبت کی بات ہے, جس میں صحابہ کی پیروی کی بات ہے. جب آپ نے فیصلہ دینا تھا تو کم از کم اتنی تو انٹلیکچوئل آنےسٹی کر لیتے کہ 98% باتیں وہ ہیں, ایک بات یہ ہے, لگتا یہ ہے کہ یہ کسی نے بعد میں گھسائی ہے یہ عبارت. صحیح. یہ ان صاحب کے کیریکٹر سے میچ نہیں کرتی. یہاں ایک سوال ہے کاظمی صاحب. سر, ایک تو یہ انیشیٹو جو اس پروگرام کے توسط سے, اس سے پہلے کہ جب ہم معاملات دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ تنقید کرنے سے زیادہ جو ڈیفینس ہے اس پہ بڑی ذمہ داری تھی کہ وہی اس چیز کو انیشیلی کلیئر کرتے, وہیں پہ ذمہ داری صحیح نہیں نبھائی گئی یا کیس صحیح طرح سے پریزنٹ ہی نہیں کیا گیا؟ بہت اچھا سوال ہے, پھر تنقید کا موقع. بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے, عملی طور پہ یہ جتنی عبارات ہیں یہ ویسے ہی متروک ہے. یہ عبارات کبھی کسی نے کوٹ ہی نہیں کی. اگر یہ عبارات, میں جیسے ایک خاص عبارت کی کانٹیکس میں بات کرتا ہوں, اگر یہ عبارت درست ہوتی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو خواجہ معین الدین چشتی کے مرید تھے وہ بھی اس عبارت کو دہراتے, بابا فرید الدین بھی دہراتے, نظام الدین اولیاء بھی دہراتے. اس برے صغیر پاک و ہند میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے محبت کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں, وہ اس عبارت کو دہراتے. عملی طور پہ یہ عبارت مسلمانوں کی, صوفیوں کی کلیکٹیو میموری میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہ وہ اس عبارت کو جانتے ہیں, نہ وہ اس لٹریچر کو کوئی بہت زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں. آپ نے اس عبارت کو نکالا اور آپ نے کہا یہ ہے معین الدین چشتی اجمیری. عملی طور پہ تو آلریڈی وہ عبارات ترک شدہ ہیں, ان کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. بھئی حدیث کا لٹریچر ہے, حدیث کے لٹریچر میں صحاح ستہ ہے, صحاح ستہ کے باہر بھی کتابیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں, بہت سی حدیثیں ہیں جو موضوعات ہیں, فیبریکیشنز ہیں, وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, ضعیف حدیثیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو میں پبلکلی بیان نہیں کر سکتا, ہمارے ٹیکسٹ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ موجود ہیں, بالکل, لیکن عملی طور پہ ان کا حکم منسوخ ہے, کوئی انہیں فالو نہیں کرتا. صحیح. تو یہی یارڈ سٹک اپنے لیول پر, یہی ڈیفینس اپنے لیول پر ہم نے صوفیوں کو دینا تھا. اب دیکھیں آپ نے کیا مقدمہ بلڈ کیا, آپ نے کہا جی صوفی جو ہیں وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور وہ اپنے ناموں کے حوالے سے کوئی مذہب لے کے آئے تھے. دنیا میں جب بھی کوئی آئیڈیالوجی کسی نے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے تو عملی تواتر بتاتا ہے کہ یہ کس سورس سے آ رہی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کے آئے, قرآن عملی تواتر سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر نے کیا, حضرت عمر نے کیا, حضرت عثمان نے کیا, مولا مرتضیٰ نے کیا, ائمہ اہل بیت نے کیا, قرآن ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص اپنے نام کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھاتا
پھر وہ عملی تواتر سے آگے ٹرانسمٹ بھی تو کرتا کہ تم بھی یہ آگے بتانا، تم بھی یہ آگے بتانا، تم بھی یہ آگے بتانا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر پیر میر علی شاہ گولڈوی تک چشتیوں کی لمبی لائن ہے. کسی نے اس عبارت کو پریزنٹ ہی نہیں کیا کبھی. عملی تواتر اس کا ہوا ہی نہیں ہے. مطلب آپ جہلم کے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں خود ہی انویسٹیگیشن کریں، خود ہی پروسیکیوشن بنے، ڈیفینس آپ دیں نہیں، اور آپ کی تحقیق کا یہ لیول ہے کہ جو عبارت آپ کے سامنے آتی ہے وہ چاہے ڈوبیس آتھرشپ والی ہو، آپ کہتے ہیں جی اسی آتھر کی ہے. اس سے بڑی اسٹوپڈٹی نہیں ہو سکتی. کاظمی صاحب ایک اور ظلم یہ ہو رہا ہے سر کہ جن ڈوبی اسٹیٹمنٹس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بڑی جگہوں پہ بیان کی جا رہی ہیں اور وہاں کے آفیشلس کی جانب سے بیان کی جا رہی ہیں، جہاں پر پھر جو ایک پرٹیکولر شخصیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ بطور ثبوت دکھاتے ہیں. میرا خیال ہے اور ہمارے ہاں اولیاء اللہ کی غالب اکثریت کو ماننے والے لوگ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں موجود ہیں، ویسٹ میں ریسرچز ہو رہی ہیں. خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری کے اوپر سٹڈیز ہیں، سٹڈیز، ایکیڈیمک سٹڈیز. ہوتا ہی ہے، میں نے آپ کے پروگرام میں اگلے دن ڈاکٹر پرویز ہودبوئے کے ساتھ بھی یہ بات ہو رہی تھی، جب ہم ویسٹ کی بات کریں گے نا تو وہاں پہ آئنسٹائن کی بات کریں گے، اس لیول کی مثالیں، پلیٹو نے یہ کہا، آئنسٹائن نے یہ کہا. مذہب کی بات کریں گے تو کسی چھپی ہوئی مسجد کے چوک میں بیچارہ ایک خواندہ سا مولوی اس کی سٹیٹمنٹ لے آئیں گے، دیکھیں جی یہ مولوی صاحب یہ فرما رہے تھے اور یہ اسلام ہے. اور بھائی اسلام، اگر آپ اسپرچویلٹی کو پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ ویسٹ سے بڑے انسپائرڈ ہیں تو حسین نصر کو پڑھ لیتے، مارٹن لنکس کو پڑھ لیتے، شیخ ابو بکر جن کا اسلامی نام ہے، آپ الیگزینڈر نیش کو پڑھ لیتے، آپ این میری شمل کو پڑھ لیتے. اتنے اسکالرز ہیں جنہوں نے ایکیڈیمک سٹڈیز کی ہیں، کریڈیبل سٹڈیز. میں ایک دن لے کے آؤں گا ویسٹ نے جو کتابیں چھاپی ہیں، کریٹیکل سٹڈیز، وہ آپ لے کے نہیں آتے. اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈی جی خان کے کسی کونے میں ایک مسجد میں ایک بندے نے یہ کرامت اگر بتا دی، آپ نے سوشل میڈیا پہ لگا کے کہا یہ اے لوگ تے ہی کہندے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی. صاحب آپ کی بات سے میں نے جو احظ کیا نتیجہ وہ یہ ہے کہ آپ ریسرچ کرتے نہیں ہیں، لیکن آپ کسی بھی ایک شخص کی ایک پوائنٹ کو لے کر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یہ درست نہیں ہے. یہ بالکل غلط رویہ ہے. اور میں کتابوں کے حوالے سے آخری بات بتا دوں، پرانے وقتوں میں ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں. اب ایک کتاب شیخ علی بن عثمان اجمیری نے لکھی، اب کسی نے اس کو کاپی کرنا ہے تو ایک کاتب آیا، کاتب پروفیشنل کاتب ہے، وہ اس میں کوئی فوٹو سٹیٹ مشین نہیں ہے، فوٹو کاپی مشین نہیں ہے، وہ کاتب نے اس کو دیکھ کے نقل بنائی. اب اس کی انٹلیکچوئل لیول کیا ہے وی ڈونٹ نو، اس کی میموری کیا ہے وی ڈونٹ نو، اس کی لینگویج پہ گرپ کتنی ہے وی ڈونٹ نو. اس نے ایک کاپی بنائی، ایک اور سٹوڈنٹ آیا میں نے بھی بنانی ہے کاپی. یوں کاپیاں بنی اور کاتبین کی طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں، لینگویج ٹرانسلیشن، لینگویج کی، لٹریچر کی، انٹلیکچویلٹی کی اس درجے کی ڈیپتھ نہیں ہوتی. اس لیے 1000 سال پہلے والی کتابیں جو ہیں، اور بائی دا وے ہمارا تو مقدمہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جو ایز اٹ از اپنی ریئل فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے ویری ٹرو جو اپنی ایگزیکٹ نیچر کے ساتھ موجود ہو. اور آپ کے پروگرام میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا، میں اپنی اس آرگومنٹ کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. آئنسٹائن کی باتیں کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں جی اس کو نیوٹن کے 3 لاز آف موشن نہیں آتے تھے. علی اجمیری ہزاروں کلومیٹر سے آئے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں یہاں پہ، اور آپ انہیں کہیں انہیں توحید کا نہیں پتا تھا، انہیں ختم نبوت کا نہیں پتا تھا. وہ کوئی اپنا کلٹ لے کے آئے علی اجمیری، وہ کیا کر رہے تھے یہاں پہ؟ اور مجھے یہ بھی آپ بتائیں، یہ بوجھ آپ کے اوپر ہے کہ صوفیاء کے علاوہ کس نے اسلام کو پھیلایا ہے؟ آپ مغلوں کو گلوریفائی کرتے ہیں، جی میں مغلوں کا ایئر ہوں، تو اکبر بادشاہ نے اسلام پھیلایا، وہ تو دین الہی پھیلا رہا تھا یہاں پہ، بالکل وہ تو ہندوازم پھیلا رہا تھا. یہاں پہ کس نے اسلام پھیلایا ہے؟ اولیاء اللہ کے سلسلے نے پھیلایا ہے. اور اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے جی عرب ورلڈ کے اندر کہاں تھے اولیاء اللہ؟ عرب ورلڈ کے اندر بھی اولیاء اللہ تھے. 1926 سے پہلے بھی حجاز ایگزسٹ کرتا تھا. 1926 میں خاص نقطہ نظر کی حکومت قائم ہوئی ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، مگر اس سے پہلے بھی 1300 سال کی تاریخ ہے. میں ان اولیاء اللہ کے نام بھی آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہوں جو مکہ میں اور مدینہ میں، بغداد میں، بصرہ میں، شام میں، دمشق میں، قاہرہ میں موجود تھے. who were Arabs، وہ نان عربز نہیں تھے. ایک بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ صوفیاء صرف انڈو پاک کی کہانی ہے. انڈو پاک کی کہانی نہیں ہے، اٹس اے گلوبل فینامنن. I can quote names from Hassan al-Basri to Zunnun al-Misri. All these scholars, they were Arabs. وہ عرب کے اندر تھے.
تو یہ بات سمجھ لیں کہ گستاخانہ عبارات سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، ان اولیاء اللہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا. کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھائے. This is a fabrication and this fabrication is rejected. آپ کا پوائنٹ پہنچ گیا. بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے.